بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بار پھر راولاکوٹ کے اندر خون گرتا ہے، چنار کا بیٹا شہید ہو جاتا ہے۔ آج ایک اور جان کی بازی ہار گئی، آج ایک اور گھر ویران ہو گیا، ایک اور عورت کے گھر سے اس کا صاحبان چھین لیا گیا، معصوم بچے یتیم ہو گئے۔ پونچھ کے اندر آج پھر صبح خون گرتا ہے۔ یہ حادثاتی لیڈران آخر کتنا خون چاہتے ہیں؟ انتظامیہ یا ریاست تو ڈائن بن چکی ہے، وہ انسان کھانے کے در پہ ہے۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے یہ حادثاتی لیڈر یہ اپنا چورن کیوں بیچنا بند نہیں کر رہے؟ یہ ضد اور اناد کی جنگ آخر کب بند ہوگی؟ اب جب بات یہاں پر ظلم کی آتی ہے، تشدد کی آتی ہے، ریاست کی طرف سے بربریت کی آتی ہے، تو یہاں پر حکمت عملی نہ دینے والے یہ حادثاتی لیڈران پر بھی سوال اٹھتا ہے کہ خواجہ مہران صاحب سٹیج پر آ کر گفتگو کرتے ہیں کہ یہ جو جنگ تھی، یہ حقوق کی جنگ پیچھے رہ گئی، اب ہم وطن کے لیے آئے ہیں۔ عوام کی گفتگو کا لب لباب یہی ہوتا ہے، اور پھر آنے والے باقی دیگر لوگ، مجتبیٰ صاحب ہوں یا پھر دیگر ممبران ہوں، ان کا یہ الفاظ اس مجمع میں ماحول پیدا کرتا ہے کہ ہم نے پتلونیں اتروائی تھی۔ یہ موقع نہیں ہے اشتعال دلانے کا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر فاروق حیدر خان صاحب ہوں یا پھر عتیق خان ہوں، انتہائی غلیظ اور بد تہذیب اور اپنی کشمیریوں کے دشمنی والی گفتگو کر رہے ہیں، دشمنوں والا موقف اپنائے ہوئے ہیں، بلکہ تمام ممبران اسمبلی، تمام سٹیک ہولڈرز، تمام ریاست کے وہ سیاسی زوما ابھی اس وقت خونی درندوں والا کردار ادا کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ان لوگوں کا کردار بھی بالکل تاریخ نہیں بھولے گی۔ ان لوگوں کا کردار، ان لوگوں کے بارے میں اہل شعور بالکل نہیں بھولیں گے کہ جب ریاست میں انتشار کا خطرہ تھا، اس وقت تمہاری گفتگویں ایسی کیوں تھی۔ ابھی یہ موقع ہے کہ آپ اپنا یہ ریاست، یہ وطن، یہ خود مختاری، سیکولرزم یا پھر الگ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی وہ سوچ اور تحریک کو ہوا دینے کا اور اس کو ڈیولپ کرنے کا موقع ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ لوگ، یہ ریاست، آج جب عمر نذیر صاحب رات کو یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ہم پاکستان کے مخالف نہیں ہیں، اور پوری ملک کے اندر پوری ریاست کے لوگوں میں، اوورسیز کشمیریوں نے اور بالخصوص پاکستانی کے لوگوں نے، سرکردہ لوگوں نے، میڈیا ہاؤسز نے، اور جو لوگ شعور رکھتے ہیں، جو لوگ جرأت رکھتے ہیں، جو لوگ بہادری رکھتے ہیں، ٹکرانے کے والوں کو شاباش دینے کا جذبہ رکھتے ہیں، انہوں نے اس چیز کو بہت ہی بہترین انداز میں پروموٹ کیا کہ کشمیری پاکستان کے مخالف نہیں ہے۔ لیکن اسی سٹیج پر پھر جذباتی گفتگو ہوتی ہے، اور اس سٹیج پر پھر نفرت پیدا کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ نسل کے ساتھ دشمنی ہے، اور ہمارا وہ انتشاری قوم پرست، وہ انتشاری نیشنلسٹ اس کے برابر کے مجرم ہیں، برابر کے شریک ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ریاست کشمیر کو صوبہ بنانے کی کوئی مضموم سازش کر رہا ہے، صوبہ بنانے کے لیے اس کے خلاف کوئی حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے، وہ ریاست ہو، مقتدر حلقے ہوں، وہ کتنی ہی بڑی کوئی طاقت کیوں نہ ہو، کوئی ملک کیوں نہ ہو، وہ مجرم ہے۔ کشمیری اس کو بالکل قبول نہیں کریں گے۔ کشمیر کا ایک اپنا سٹیٹس ہے، ہماری اس اسپیشل سٹیٹس کے خلاف جانے والوں کے پر کشمیری کسی صورت خاموش نہیں ہو سکتے۔ اور اسی دوران، اسی وقت یہ جو مخصوص طبقہ ہے اپنا مخصوص چورن بیچ رہا ہے، خود مختاری کا، کشمیر کو وطن بنانے کا، اس وقت وطن کی جنگ لڑنے کا، خود مختار ریاست کا خواب دیکھنے کا، یقین مانیے اس وقت بھی یہ صوبہ بنانے والوں کے برابر کے شریک ہیں۔ یہ وقت ایسا نہیں ہے، لاشیں گرنے کا اندیشہ ہے، بندوق اور انسان کے درمیان ایک جنبش کا فرق ہے۔ دارا ان لوگوں پر، اس ریاست پر، کشمیر پر، چنار کے بیٹوں پر احسان کیجئے۔ یہ وقت نہیں ہے اپنے اپنے نظریوں کو ڈیولپ کرنے کا، اور آج جب کوئی بات کرنے کی کوشش کرے اس پر سہولت کاری کا الزام، اس کو دہشت گردی کا الزام، غداری کا الزام۔ اگر آپ یہاں پر بات کریں گے کہ کشمیر کو صوبہ نہ بنایا جائے، کشمیر کے صوبہ بنانے کے بارکات ننگے ہونے چاہیے، تو آپ کو غدار اور دہشت گرد قرار دیا جائے گا، انڈین ایجنٹ کہا جائے گا۔ اور دوسری طرف جب اسی موقع پر ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیریوں کے حقوق ان کو دیے جائیں، یہ حقوق کی جنگ ہے، اس کو حقوق کی جنگ رہنے دیا جائے، یہ کشمیر کے سٹیٹس کو تبدیل کرنے کی جرت نہ کی جائے، کوشش نہ کی جائے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت خود مختار کشمیر یا یہ وطن کی جنگ کی بات کرنے والے، یا کشمیر کو الگ ہونے کی بات کرنے والے، اداروں کو گالیاں دینا، پاکستان کے خلاف نفرت کے ماحول پیدا کرنے والے بھی مجرم ہیں تو سہولت کار کہا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ذمہ ہے، حق کہیں گے، حق پہ لہو گرتا ہے، یقین رکھتے ہیں کہ اسی لہو سے انقلاب ابھرے گا، اور ہماری ریاست انشاءاللہ العزیز، ہمارا حق جو ہے وہ رائے شماری ہے۔ کشمیریوں کو رائے شماری کا حق ملنا چاہیے، اور رائے شماری ہی ہماری بقا ہے، ہماری کامیابی ہے، اسی پر ہماری جدوجہد ہے، اور اس سے ایک انچ کوئی ہمیں پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔